ہو جائے گا. اللہ اکبر، کیا عالم ہوگا. کوئی آدمی دیکھ لے تو پریشان ہو جائے گا. کہاں کہاں قبریں ہیں معلوم نہیں، کہاں کہاں لوگوں کو دفن کیا گیا ہے ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا. بعض قبریں اجداث ہوتی ہیں، بعض قبور ہوتی ہیں. قبور کا مطلب وہ قبریں جو ظاہر ہوں، پتہ چلے کہ بھئی یہ قبر ہے. اور بعض قبروں کے نشانات مٹ گئے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ وہ قبریں ہیں یا نہیں ہیں. ان کو اجداث بولتے ہیں، جن قبروں کے نشانات مٹ گئے ہوں. ہم کو معلوم نہیں کہ یہاں قبر تھی، لیکن جب سور پھونکا جائے گا آدمی وہیں سے کھڑا ہوگا. اللہ ننگا ننگ دھڑنگ آدمی اپنی قبر سے کھڑا ہوگا. جیسے پیدا ہوا ہے ویسے ہی اس کا حشر ہونے والا ہے، ویسے ہی ننگے کھڑا ہوگا اپنی قبر سے. آدمی دیکھ لے تو پریشان ہو جائے گا، یہ کیا ہو رہا ہے سب. تو سب سے پہلے دنیا میں کس کی قبر پھٹے گی اور کون اپنی قبر سے سب سے پہلے نکلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ میں ہوں. وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور میں نکلوں گا. گویا کہ قبر سے کچھ نکلنے کے لیے اس کا پھٹنا ضروری ہے. بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ فلاں صاحب نعت پڑھنے کے لیے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے ہاتھ نکلا سلام کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اس حدیث کے خلاف ہے، اس لیے کہ قبر سے ہاتھ نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ قبر پھٹے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میری قبر قیامت سے پہلے پھٹنے ہی والی نہیں ہے. تو جب پھٹے گی نہیں تو ہاتھ کیسے نکلے گا؟ لہذا یہ عقیدہ کہ کسی نے نعت پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قبر سے نکلا، یہ بالکل غلط بات ہے، اس حدیث کے بالکل خلاف ہے. اس لیے کہ قبر سے ہاتھ نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ قبر پھٹے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری قبر قیامت سے پہلے پھٹنے ہی والی نہیں ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور میں سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر آؤں گا. وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا. یہ آپ کی فضیلت. اور وَأَوَّلُ، یہ پہلی حدیث جو انس بن مالک کی تھی، وَأَوَّلُ مَن يَقْرَأُ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَقْرَأُ بَابَ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. پتہ چلا جنت کے جو دروازے بند ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچیں گے اور کھلوائیں گے، کھٹکھٹائیں گے دروازے کو، تب دروازہ کھولا جائے، دروازے کھل جائیں گے. وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَقْرَأُ بَابَ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے میں جنت کے دروازوں کو کھٹکھٹاؤں گا اور جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. یہ آپ کی فضیلت ہے. وَأَوَّلُ الشَّافِعِ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، تمام گنہگار تمام انبیاء کرام کے پاس جا کر کے مایوس ہو جائیں گے. کوئی بھی نبی، کوئی بھی شخص اس وقت کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. گنہگار پریشان ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَوَّلُ الشَّافِعِ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے اللہ مجھے سفارش کا اذن دے گا، میں سجدے میں گروں گا اور مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ سر اٹھائیے، آپ جو مانگیں دیا جائے گا. اللہ اکبر. کسی سے یہ کہہ دیا جائے آپ سر اٹھائیے، جو آپ مانگیں آپ کو دیا جائے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے یہ. آپ جو مانگیں آپ کو دیا جائے گا، آپ جس کی سفارش کیجئے قبول کی جائے گی. یہ اتنی بڑی فضیلت ہے جس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا نبی سید الانبیاء ہے اور افضل الانبیاء ہے. اور سجدے میں گر کر اللہ کے رسول اللہ کی ایسی تعریف کریں گے کہ ویسی تعریف کائنات میں کسی نے اللہ کی نہیں کی ہے. اور وہ تعریف اللہ سکھائے گا اپنے نبی کو کہ ان الفاظ سے میری تعریف کیجیے. اور تعریف کے لائق تو صرف وہی ہے. اللہ، تعریف کے لائق تو صرف وہی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کے اللہ کی تعریف کریں گے اور اللہ آپ کی تعریف سے اتنا خوش ہوگا کہ فرمائے گا ارفع راسک، اے محمد آپ اپنے سر کو اٹھائیے، سل تعطا، جو مانگو آپ کو دیا جائے گا. اس سے ایک بات اور معلوم ہے کہ اللہ اپنی تعریف سے بہت خوش ہوتا ہے. لہذا دعا مانگنے سے پہلے، اس سے کوئی سوال کرنے سے پہلے آپ اس کی بڑی تعریف کیجیے، خوب تعریف کیجیے. اللہ تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تو جبار ہے، تو قہار ہے، تو منتقم ہے، تو غفار ہے، تو ستیر ہے، اور تو بڑی عزت والا ہے، تو بڑا سخی ہے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑے جلال والا ہے، تو اکرام والا ہے. جتنی تعریف ہو سکے آپ کیجئے. اللہ اپنی تعریف سے بہت خوش ہوتا ہے، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو مانگیے، آپ کو ملے گا. ہم کو مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے. یہاں بھی خرابی ہے، جو ملتی نہیں ہے نا کوئی چیز،
آپ کو مانگنے کا طریقہ ہی نہیں ہے. تو پہلے اللہ کو خوش کیجئے, اس کی تعریف کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے, اور ایسی تعریف اللہ سکھائے گا کہ وہ تعریف جب آپ کریں گے تو اللہ اتنا خوش ہو جائے گا, کہے گا یا محمد ارفع راسک, اپنے سر کو اٹھائیے محمد, آپ جو مانگے آپ کو دیا جائے گا. کیا مانگیں گے سب سے پہلے؟ اے اللہ میرے امتیوں کو بخش دے. آپ کو کسی کی فکر نہیں, صرف اپنے امتیوں کی فکر ہے. اور امت ہے کہ وہ آپ کی جگہ پر اماموں کو بنائے بیٹھی ہے, آپ کی جگہ پر انہوں نے ائمہ کو لا کر کھڑا کر دیا ہے, آپ کی جگہ پر پیروں کو لا کر کھڑا کر دیا ہے, آپ کی جگہ پر لا کر شخصیتوں کو کھڑا کر دیا ہے. یہ امتی ہے, یہ امتی ہے. ان کی سفارش کی جائے گی. بھول جائیں ایسے لوگ کہ ان کی سفارش قیامت کے دن اللہ کے رسول فرمائیں گے. ایسے لوگوں کی سفارش نہیں ہونے والی. حتی الوسع, حتی الامکان, آپ نبی سے محبت کریں, محبت کرنے کے ساتھ جتنا ہو سکے حتی الوسع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجئے. اور آپ کا مقام کسی بھی بڑی سے بڑی شخصیت کو نہ دی جائے, اس لیے کہ آپ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے بعد. تو وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ, سب سے پہلے مجھے سفارش کا اذن دیا جائے گا, میں سفارش کروں گا, اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی. اس میں ایک نکتہ اور ملا کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سفارش نہیں کریں گے, آپ کی شفاعت, یہ شفاعت کبریٰ ہوگی, بڑی شفاعت ہوگی. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ سفارش کریں گے. کوئی نیک دوست ہے جنت میں جا رہا ہے تو اپنے گنہگار دوست کی سفارش کرے گا, اللہ اس کو بخش دے. چھوٹے بچے ہیں جو بچپن میں مر گئے, وہ مچل جائیں گے کہ اللہ میرے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے. کوئی اور نیک آدمی ہے وہ آپ کی سفارش کر دے. تو اس سے پتہ چلا وہ اول الشافعین, میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گا. یہ پہلے کا لفظ بتا رہا ہے کہ دوسرے لوگ بھی سفارش کریں گے, اور ان کی سفارش اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا تو قبول کرے گا, اور قبول کرنے کے بعد جس شخص کے بارے میں سفارش ہو رہی ہے اس کو بخش دیا جائے گا. تو وَأَوَّلُ الشَّافِعِينَ وَأَوَّلُ الْمُشَفَّعِ, تو سب سے پہلے آپ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, سب سے پہلے آپ کو سفارش کا اذن ہوگا, سب سے پہلے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. آپ قیامت کے دن تمام اولاد آدم کے سردار, سب سے پہلے آپ کی قبر پھٹے گی. اللہ اکبر. یہ ساری کی ساری باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو دنیا کا سارا خیر عطا کر دیا گیا, اور قیامت کا, آخرت کا سارا خیر آپ کو عطا کر دیا گیا. تو راضی نے بالکل صحیح کہا, ھذا اللفظ یتناول خیرات الدنیا و خیرات الاخرہ. یہ لفظ کوثر, خیر کثیر, یہ دنیا کے تمام خیر کو اور آخرت کے تمام خیر کو شامل ہے. آپ کو دنیا کا تمام خیر دے دیا گیا, آخرت کا تمام خیر دے دیا گیا. اب نقطہ ذہن میں رکھیے, جس کو کوئی نعمت ملے تو نعمت ملنے کے بعد اس پر کیا چیز واجب ہوتی ہے؟ شکر واجب ہوتا ہے. چھوٹی نعمت ہے تب بھی شکر آپ کو ادا کرنا, اور جیسے جیسے یہ نعمت بڑھتی جائے, بڑی ہوتی جائے, شکر اتنا بڑا ہونا چاہیے. جی, جتنی بڑی نعمت اتنا زیادہ شکر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خیر دنیا کے عطا کر دیے گئے, آخرت کے تمام خیر عطا کر دیے گئے. تو سب سے زیادہ شکر کرنے والا کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ یہ چلا کہ دنیا میں سب سے زیادہ شکر کرنے والا اللہ کا نبی ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑا شکر کیا ہو سکتا ہے جس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہوں, اور وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو پیروں میں ورم آ جائے, اتنی نماز پڑھتا. اچھا, آگے ہم بڑھ رہے ہیں. تو بنیاد یہ کہ اللہ کسی کو نعمت عطا کرے تو نعمت کا شکر ضروری ہے. اگر ناشکری کرتا تو نعمت چھین لی جاتی ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکر ادا کرو, نعمت ملی اور آپ نے اس نعمت پر شکر ادا کیا تو اس نعمت کے اندر اضافہ ہونے والا ہے, اور اگر آپ نے نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا تو یہ نعمت آپ کی چھین لی جائے گی. تو نعمت ملے تو شکر ادا کرو, جتنی بڑی نعمت اتنا زیادہ شکر ادا کرنا ہے. اب نبی سے کہا جا رہا ہے آپ کو خیر کثیر دے دیا گیا, اب آپ کیا کیجئے؟ فصلی, آپ نماز پڑھیے. چلیے صلی سے پہلے ہم لفظ فے دیکھتے ہیں. فے, فو جانتے ہیں, قرآن حکیم پر تدبر کرنے کے بعد نئے نئے دریچے کھلتے ہیں پیغام کے, اسباق کے, دروس کے. فے تعقیب کے لیے آتا ہے, یعنی کوئی کام آپ نے کیا اس کے فوراً بعد آپ کو یہ کام کرنا ہے.
اس کے لیے فے آتا ہے، یعنی یہ کام آپ نے کیا اس کے فوراً بعد یہ کام کیجیے۔ اب دیکھیے آپ کو خیر کثیر دیا گیا، ایک بہت بڑی نعمت دی گئی، تو آپ فوراً کیا کیجیے؟ فوراً نماز پڑھیے، یہ دیکھیے فوراً نماز پڑھیے۔ یہ فائے تعقیب کی دلالت ہے اور فائے تعقیب کا مفاد ہے۔ ایک مفسر لکھتا ہے التنبیہ علی ان شکر نعمت اللہ یجب علی الخیر یجب علی الفور لا علی التراخی۔ یہ لفظ فے جو یہاں ہے فصلے پہ فے، یہ تنبیہ ہے اس بات پر کہ نعمت کا شکر فوراً واجب ہے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی جیسے نعمت ملے فوراً اس کا شکر ادا کرے آدمی، دیر نہ کرے۔ یجب علی الفور لا علی التراخی، اس لیے کہ تعقیب کے لیے فوراً آپ کیجئے، اس کام کے فوراً بعد یہ نعمت آپ کو ملی، فوراً آپ شکر ادا کیجئے، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو گویا کہ نعمت ملنے کے فوراً بعد شکر ادا کرنا ضروری ہے، تراخی نہیں ہونا چاہیے، دیر نہیں ہونا چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فا کی دلالت اور فا کا مفاد ہے۔ تو آپ کو نعمت دے دی گئی، آپ کیا کریں؟ صلی، آپ نماز پڑھیے۔ یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، میرا شکر کرنا چاہیے، نہیں، کہا نماز پڑھو۔ کیا ملا آپ کو؟ کیا نکتہ ملا؟ ارے بھائی نعمت جب دی جائے تو کہا جاتا ہے کہ شکر ادا کرو اس نعمت کا، یہ کہا جاتا ہے فشکر لی، میرا شکریہ ادا کیجیے، یہ کہا جاتا۔ یہ کہا گیا کہ نعمت ملی ہے تو نماز پڑھو۔ ایک مفسر بہت اچھا لکھتا ہے، کہتا ہے ان الصلاۃ جامعۃ لکل اقسام الشکر، نماز تمام شکر کی قسموں کو شامل ہے۔ یعنی آدمی اگر نماز کا پابند ہے تو سمجھو کہ سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا وہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت معلوم ہوئی۔ کیا کہ اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر سب سے زیادہ وہی ادا کر رہا ہے، اور جو بے نمازی ہے در حقیقت اللہ کا سب سے بڑا ناشکر ہے وہ۔ ایک نکتہ اور یاد رکھیں، ایک شکر ہوتا ہے قلبی اور ایک ہوتا ہے بدنی۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ آدمی نہ قلبی شکر ادا کر سکے اور نہ بدنی شکر ادا کر سکے۔ شیطان کی سب سے پہلے کوشش یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو راندہ درگاہ کیا تو جانتے ہیں اس نے رب کی بارگاہ میں سب سے پہلے کون سا جملہ کہا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ تو نے اس کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے مجھے ذلیل و خوار کیا، راندہ درگاہ کیا، تو میں آدم کی اولاد کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور میں سارے کے سارے لوگوں کو، اکثر لوگوں کو میں ناشکرا بنا دوں گا۔ تو گویا شیطان کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ کا ناشکرا بنا دے، اور شکر کی دو قسمیں، شکر قلبی توحید اور شکر بدنی نماز۔ تو گویا آدمی کو یہ دیکھو کہ وہ توحید پر نہیں ہے تو سب سے بڑا ناشکرا ہے، شیطان کا سب سے بڑا چیلا ہے، اور دیکھو کہ نماز کا تارک ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا چیلا ہے اور سب سے بڑا ناشکرا ہے۔ تو شکر قلبی توحید اور شکر بدنی نماز۔ تو گویا کہ فصلے تو آپ نماز پڑھیے، نماز یہ تمام شکر کی اقسام کو شامل ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو گویا سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والا اللہ کا نمازی ہے۔ فشکرلی نہ لا کر کے صلی کہہ کر کے بتایا گیا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی اہمیت معلوم ہے۔ اللہ سب سے بڑا شکر گزار ہے بندہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے۔ اچھا، نماز لوگ کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، لوگ کہیں کہ